قطع کے بارے میں ہی بات سے امر سادس میں بھی البتہ یہاں پر ساتھ قطع کتا کو بھی شامل کیا ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ انسان کو جو قطع حاصل ہوتا ہے وہ قطع بعض اوقات کسی خاص متعارف اور مشہور سبب کی وجہ سے قطع حاصل ہوتا ہے، بعض اوقات غیر متعارف اور غیر مشہور طریقے سے قطع حاصل ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیا مطلق قطع حجت ہے، یعنی جس میں قطع کا حاصل ہونا چاہے سبب خاص کے ذریعے سے ہو یا غیر سبب خاص کے ذریعے سے ہو، یا نہیں مطلقاً قطع حجت نہیں ہے بلکہ صرف سبب خاص کے ذریعے سے قطع حاصل ہو جائے تو وہ حجت ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ قطع مطلقاً حجت ہے. قطع طریقے میں مطلقاً یعنی مطلقاً سے مراد جو قطع ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کسی خاص سبب مخصوص سبب کے ذریعے سے حاصل ہو یا غیر مشہور اور غیر متعارف طریقے سے کیا ہوگا قطع حاصل ہو جائے. فرمانے کے بعد دونوں صورتوں میں متعارف طریقے سے قطع حاصل ہو یا غیر متعارف طریقے سے قطع حاصل ہو جائے، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا قطع حجت ہے. اب یہاں پر ساتھ بطور مثال قطع کتا کی مثال دیتے ہیں. جیسا کہ قطع کتا یہ رسائل میں بھی آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بحث کیا ہے. قطع کتا یعنی وہ انسان جس کو جلدی قطع حاصل ہو. قطع سے کہتے ہیں نا جس کو جلدی. اس قطع کے دو معنی کیا ہے، یعنی ایک معنی یعنی جس کو زیادہ ہی قطع حاصل ہوتا ہے، جس کو زیادہ قطع حاصل ہوتا ہے، یعنی جس طرح کثیر شک کی طرح، ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی قطع کا یہ کہ نہیں کثیر شک کی طرح زیادہ قطع حاصل ہونا مراد نہیں ہے بلکہ جس کو جلدی قطع حاصل ہوتا ہے، یعنی سریع القطع، یعنی جس کو جلدی قطع حاصل ہوتا ہے. فرماتے کہ ہمارے معنی حنفی میں قطع سے مراد وہ جس کو یعنی زیادہ قطع حاصل ہوتا ہے وہ مراد نہیں. یہاں پر جو قطع ہے اس سے مراد بلکہ اس سے مراد وہ قطع مراد ہے جس کو جلدی قطع حاصل ہوتا ہے. بس قطع کی یعنی قطع کی جو قطع ہے یعنی جو جس کو جلدی قطع حاصل ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، یعنی اگرچہ اس کا سبب معروف متعارف مشہور معقول نہ بھی ہو قطع حاصل ہوتا ہے، تو آیا اس کا قطع بھی حجت ہے یا حجت نہیں ہے. فرماتے کہ ابھی جو پہلے ایک مقدمے کے طور پر بیان کیا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے بھی جس سبب سے بھی قطع حاصل ہو جائے وہ حجت ہے. اس بنا پر قطع کی جو قطع ہے وہ کیا ہے وہ حجت ہے. وہ بہت خیر بات میں آئے گی. اب فرماتے کہ یہ فرق نہیں ہے کہا کس اور کس کے درمیان، چاہے قطع متعارف طریقے سے ہو یا غیر متعارف طریقے سے ہو، فرق نہیں ہے. فرماتے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قاطع اب قاطع سے مولا مواخذہ کر سکتا ہے کہ آپ کو جو قطع حاصل ہو گیا تھا آپ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. کب؟ اگر یعنی قطع اس پر عمل نہ کرے تو، اگر اس پر عمل نہ کرے تو. اور اسی طریقے سے اگر یہ قطع واقع کی مخالفت نکلے تو مولا مواخذہ نہیں کر سکتا ہے، مولا احتجاج نہیں کر سکتا. کس کے خلاف آگا؟ عدد کے خلاف، اس قطع کے خلاف. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس کو قطع حاصل ہو گیا ہے، قطع حاصل ہونے کے بعد کیا ہے قطع بذات خود حجت ہے. اب مولا نہ احتجاج کر سکتا ہے، مولا نہ مواخذہ کر سکتا ہے، اور ادھر سے خود عبد عمل نہ کرنے کی صورت میں نہ عبد عذر پیش کر سکتا ہے. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے بھی قطع حاصل ہو جائے اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہوگا
ضروری ہے، بہت آسان ہے. دیکھا الامر السادس، امر سادس میں فرماتے کہ لا تفاوتا، کوئی فرق نہیں ہے، فی نظر العقل اصلا، عقل کے نظر میں اصلا کوئی فرق نہیں ہے. اب اس لکیر کو چھوڑ دے. عقلاً یعنی اصلا عقل کے نظر میں کوئی فرق نہیں، کس اور کس کے درمیان؟ بین ان یکون حاصلا، قطع حاصل ہو جائیں، بنحو متعارف، کسی خاص متعارف و مشہور اور خاص طریقے سے، ومن سبب، اور کسی ایسے سبب کے ذریعے سے کہ ینبغی حصولہ منہ، جس سبب سے قطع حاصل ہونا چاہیے، واقعا ہونا چاہیے اس کے درمیان، او غیر متعارف، یا یہ قطع حاصل ہو غیر متعارف طریقے سے، لا ينبغي حصوله منه، جس سے عام طور پر یہ قطع حاصل نہیں ہوتا. بات واضح ہو نہیں؟ فرمائیں کہ لا تفاوت فی نظر العقل اصلا، عقل کے نظر میں اصلا کوئی فرق نہیں ان کے درمیان. کس کے حوالے سے کوئی فرق نہیں؟ اوپر جائے. فیما، یہ فرق نہیں ہے اس چیز میں، دوسرا الفاظ میں اس حکم میں، یترتب علی القطع، جو قطع کے اوپر جو چیز مرتب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ من الاثاری، جو آثار مرتب ہوتے ہیں عقلاً. آثار کے مرتب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے قطع کا سبب متعارف ہو یا غیر متعارف ہو. تو مثال دیتے جیسا کہ کما هو الحال، جیسا کہ یہی حال ہے، یعنی یہی حال سمراد کبھی متعارف طریقے سے ہوتا ہے، کبھی غیر متعارف طریقے سے ہوتا ہے. غالباً اکثر فی القطع میں، قطع میں صحیح ہوتا ہے کہ متعارف طریقے سے بھی اور غیر متعارف طریقے سے ہوتا ہے. یہ ضرورتہ، یہ تعلیر ہے، علت ہے کس کے لیے؟ اوپر اس کے لیے لا تفاوت فی نظر العقل کے لیے، یعنی عقل کے نظر میں کوئی فرق نہیں ہے اس قطع کے درمیان جو قطع متعارف اور جو قطع غیر متعارف طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں. اس لا تفاوت کے لیے سبب فرمانے کی ضرورت، یہ بات بدیہی ہے کہ ان العقل یرا، عقل دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ تنجز التکلیف، تکلیف منجز ہوتا ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بالقطع، قطع کے ذریعے سے، الحاصل، وہ قطع جو حاصل ہوتا ہے، یہ مما لا ينبغي حصولہ، اگرچہ یہ قطع حاصل ہو جائے ان چیزوں کے ذریعے سے جہاں پر عام طور پر قطع حاصل، جن چیزوں کے ذریعے سے عام طور پر قطع حاصل نہیں ہوتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اگرچہ قطع حاصل ہو گیا ہے اس سبب سے جہاں پر عام طور پر لوگوں کو قطع حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب قطع حاصل ہو گیا تو وہاں پر وہ حکم کیا ہونا چاہیے؟ منجز ہونا چاہیے، یعنی قطع کے لیے. اسی لیے عطف ہے اسی پر ان العقل یرا تنجز التکلیف. اسی طرح ان العقل، عقل دیکھتی ہے کیا؟ صیحت مواخذت قاطعہ، اس قاطع سے مواخذہ کرنا صحیح ہے، علی مخالفتہ، اگر وہ اپنے قطع کی مخالفت کرے. اسے قطع ہو گیا چیز کے بارے میں، لیکن کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مخالفت کر کے وہ اس سے جس چیز کے بارے میں قطع حاصل ہو گیا اس کو بجا نہیں لاتا ہے، اس کو کیا ہے؟ بجا نہیں لاتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ مواخذہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مواخذہ ہونا چاہیے. اسی طرح اسی پر عطف ہے ان العقل یرا، اسی طریقے سے عقل دیکھتی ہے کہ عدم صیحت الاعتذار عنہا، اس مواخذہ سے عذر پیش کرنا صحیح نہیں ہے کہ بِأَنَّهُ حصل کذالک، وہ اس طریقے سے کہے کہ یہ جو قطع ہے حاصل ہو گیا ہے کذالک غیر متعارف طریقے سے، یعنی وہ یہ عذر پیش کرے. کون؟ یہ شخص، یہ جو قطع ہے وہ یہ کہے کہ چونکہ مجھے غیر متعارف طریقے سے قطع حاصل ہو گیا تھا لہذا میں نے اس کام کو بجا نہیں لایا. یہ عذر بھی صحیح نہیں ہے، اور عذر صحیح نہیں ہے تو مواخذہ تو وہاں پر خود بخود صحیح ہوگا، غیر متعارف. اسی طرح وہ عدم ہے اسی پر، یا تو فکر اسی پر ضرورت ان العقل یرا، اسی طریقے سے عقل دیکھتی ہے کیا؟ عدم صیحت المواخذہ، مواخذہ کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی اس سے مواخذہ کرنا، اس سے عقاب دینا صحیح نہیں ہے، مع القطع بخلافہ،
اگر یہ قطع کیا ہے غا خلاف واقع نکلے تو خلاف الواقع. اگر یہ قطع خلاف واقع نکلے تو صورت میں وہاں پر مؤاخذہ صحیح نہیں. اب وہ تو معذور ہے نا, اسے قطع ہو گیا تھا مثلا یہ چیز واجب ہے تو اس نے اس کو بجا لایا, لیکن در واقع میں وہ چیز واجب نہیں ہے, تو فرماتے کہ یہاں پر عقاب اور مؤاخذہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح ان العقل یرا عدم حسن احتجاج علیہ, اسی طرح عقل یہ جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ عدم حسن احتجاج کرنا اچھا نہیں ہے علیہ اس قطع کے خلاف بذالک اس غیر متعارف کے ذریعے سے. یعنی مولا عبد کے خلاف یہ احتجاج نہیں کر سکتا ہے کہ بابا غیر متعارف طریقے سے آپ کو یہ قطع حاصل ہو گیا, یہ بھی صحیح نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. ولو ما التفاتہ, اگرچہ یہ قطع متوجہ ہو الی کیفیت حصولہ, قطع کی جو کیفیت ہے اس کی طرف اگرچہ متوجہ ہو, لیکن پھر بھی مولا کیا ہے غا یہ احتجاج نہیں کر سکتا ہے آپ کے خلاف کہ آپ کو جو قطع حاصل ہو گیا ہے وہ غیر متعارف طریقے سے حاصل ہو گیا, لہذا میں مواخذہ کروں گا. فرماتے کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہاں تک یہ بات ہو رہی تھی گویا کہ قطع طریقی محض, قطع طریقی محض کے بارے میں بات ہو رہی ہے. متوجہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ قطع کی طرف متوجہ ہو, قطع نہیں یعنی اس کے سبب کی طرف. دیکھیں ولو ما التفاتہ, اگرچہ یہ قطع ملتفت ہو الی کیفیت حصول قطع کی کیفیت کی حصول کی طرف, یعنی مجھے جو قطع حاصل ہو گیا اگرچہ غیر متعارف طریقے سے حاصل ہو گیا کہ یہ متوجہ ہے, لیکن پھر بھی مولا اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا ہے. یہ ولو چلیا ہے. اس کے بعد فرماتے کہ نام, یہاں نام سے قطع موضوعی کی بات کرتے ہیں, قطع موضوعی کی. فرماتے کہ ہاں اگر مولا نے قطع کو کسی موضوع میں, یعنی شارع نے قطع کو کسی موضوع میں اگر اخذ کیا ہو تو اس صورت میں اس کا سبب, اس کا طریق کیا ہونا چاہیے گا, وہی معین طریق ہونا چاہیے, سبب وہی معین ہونا چاہیے. بات واضح ہوئی نہیں؟ یعنی اگر شارع نے قطع کو کسی موضوع میں اخذ کیا ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ شارع نے جس دلیل میں جس حکم کو بیان کیا ہے اسی کے مطابق قطع کا جو سبب ہے اس کا جو اسباب ہے وہ مخصوص ہونا چاہیے. اس صورت میں ہم پہلے جس طریقے سے قطع طریقی محض میں مطلق چھوڑتے تھے, پھر اس صورت میں اس طریقے سے مطلق نہیں ہوگا, بلکہ قطع کے جو اسباب ہوں گے وہ کیا ہوں گے گا مخصوص ہوں گے. قطع کے اسباب کیا ہوں گے گا مخصوص ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ اس صورت میں عام اور خاص, یعنی حکم کا عام ہونا اور حکم کا خاص ہونا یہ دائر مدار ہوگا دلیل کی دلالت کے اوپر. کس کے اوپر آگا؟ دلیل کی دلالت کے اوپر. یعنی شارع نے جو دلیل اور جو حکم بیان کیا ہے اسی کے دائر مدار ہوگا حکم کے عام ہونے میں اور حکم کے خاص ہونے میں. اگر کہیں پر مولا نے دلیل کے اندر اس حکم کے دائرے کو وسیع قرار دیا ہے تو اس صورت میں اس کے اندر وسعت پیدا ہوگی. اگر کہیں پر مولا نے خاص کیا ہے تو اس کے اندر یعنی ضیق اور تنگ, اور اس کے اندر جو سبب ہے اس کے اندر قید ہوگا. مثلا مولا نے کہا کہ اگر آپ کو قطع ہو جائے مثلا, یعنی عام طور پر مثال ہے تقلید کرنا جائز ہے. جواز تقلید یہ کیا ہے؟ موضوع. یہ جواز تقلید یہ حکم موضوع ہے.
اس جواز تقلید کو مولا نے مخصوص کیا اس چیز کے ساتھ کہ جہاں پر مجتہد علم حاصل کرے، مجتہد احکام کو استنباط کرے مخصوص ادلہ کے ذریعے سے، یعنی مجتہد مخصوص ادلہ کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو استنباط کرے تو اس مجتہد کی تقلید کیا ہے؟ جائز ہے۔ اما مجتہد متعارف طریقے سے احکام شرعیہ کو استنباط نہ کرے تو اس کی کیا ہے؟ تقلید جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ جواز تقلید، یہ جواز تقلید جو کہ موضوع حکم ہے، اس میں قطع کو مولا نے اخذ کیا۔ کس کے ساتھ اخذ کیا؟ سبب خاص کے ساتھ۔ وہ سبب خاص کیا ہے؟ یہ جو تحصیل علم مجتہد ہے وہ متعارف ادلہ کے ذریعے سے، متعارف ادلہ کے ذریعے سے ہو۔ متعارف کیا ہوا؟ ادلہ کے ذریعے سے ہو۔ اگر متعارف ادلہ کے ذریعے سے اگر اس نے احکام کو استنباط نہیں کیا ہے یا علم کو حاصل نہیں کیا تو صورت میں حکم ثابت نہیں ہوگا۔ حکم سے مراد جواز تقلید۔ قطع موضوعی میں ہی ہوتا نا۔ قطع موضوعی میں کیا ہوتا ہے؟ قطع موضوعی وجود میں آنے کے بعد وہاں پر ایک حکم کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ یہ مثالیں پہلے گزر گئی ہے۔ مثلا ایک شخص کو قطع ہو گیا کہ فلان شخص عادل ہے، اب عادل کے ثابت ہونے کے بعد حکم ثابت ہوتا ہے۔ کہیں پر اقتداء جائز ہے، کہیں پر مثلا طلاق میں اس کو عادل یعنی اس کی عدالت شرط ہے۔ تو قطع موضوعی میں خود قطع موضوعیت رکھتا ہے۔ کس چیز کے لیے موضوعیت رکھتا ہے؟ حکم کو ثابت کرنے کی بات آتا ہے، حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمارے معنی نوسی میں آ جائے، جب شارع نے قطع کو اخذ کیا کسی موضوع میں تو اس صورت میں اس کا سبب کیا ہوگا؟ خاص ہوگا، اس کا سبب خاص ہوگا۔ یعنی جواز تقلید میں مولا نے یہ کہا ہے بابا وہ قطع حجت ہے جس قطع کے اندر یہ خاصیت بھی حاصل ہو، یعنی آپ کو یہ بھی ساتھ قطع حاصل ہو کہ اس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم ادلہ مشہورہ اور ادلہ متعارفہ کے ذریعے سے اس نے علم حاصل کیا ہے، احکام کو استنباط کیا ہے۔ اگر اس طریقے سے قطع حاصل ہو جائے تو اس صورت میں جواز تقلید کا جو حکم ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قطع کیا ہے تاریخی محض جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا، اس میں قطع کا سبب جو بھی ہو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اما قطع موضوعی میں آتے ہیں تو قطع موضوعی خود اسے کہتے ہیں جہاں پر شارع قطع کو کسی موضوع میں کیا کرتا ہے؟ اخذ کرتا ہے۔ جب اخذ کرتا ہے تو وہاں پر اس کا جو سبب ہے، اس کا جو طریق ہے وہ کیا ہونا چاہیے گا؟ متعارف ہونا چاہیے۔ اگر متعارف نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ قطع موضوعی سے نکل جائے گا۔ دیکھیں نام، ہاں ربما یتفاوت الحال، کبھی کبھار جو حالت ہے اس میں حالت میں فرق نظر آتی ہے۔ کس حوالے سے؟ فی القطع، اس قطع میں الماخوذ جس قطع کو اخذ کیا ہے، فی الموضوع موضوع میں شرعن، یعنی موضوع کے اندر شرعن اگر قطع کو اخذ کیا ہو، یعنی موضوع کے اندر اگر قطع کو شرعن اخذ کیا ہو تو اس صورت میں حالت کے اندر تبدیلی آئے گی۔ حالت کے اندر سے مراد وہاں پر حکم کا ثابت ہونا اور نہ ہونا۔ ایک مرتبہ حکم ثابت ہے، ایک مرتبہ حکم ثابت نہیں۔ دوسرے الفاظ میں شارع نے جس قطع کو اخذ کیا ہے اگر اسی طریقے سے ہمیں قطع حاصل ہو جائیں تو حکم ثابت ہوگا، اگر اسی طریقے سے قطع حاصل نہ ہو تو حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اسی لیے کیا کہا؟ یتفاوت الحال کہا۔ اما پہلے اس میں لا تفاوتہ کہا تھا، پہلے اس میں کیا کہا تھا؟ لا تفاوتہ کہا تھا۔ والمتبع فی عمومہ و خصوصہ، عموم سبب اور خصوص سبب کی جو پیروی ہے یہ دلالت دلیل ہی، دلیل کی دلالت کے مطابق ہوگی، فی کل مورد، ہر مورد میں، یعنی ہر مورد میں سبب کا عام ہونا اور سبب کا خاص ہونا
یہ دائر مدار دلیل ہے، یعنی دلیل کے مطابق سبب عام ہوگا، سبب خاص ہوگا۔ مثال ابھی آئے گی، خود کی تفسیر، فربما یدل، کبھی کبھار یدل دلیل، دلیل دلالت کرتی ہے علی اختصاصہ ہی، حکم کے مختص ہونے پر دلیل دلالت کرتی ہے، بقسم، حکم کا مختص ہونا کسی قسم کے ساتھ، فی مورد، کسی مورد میں، جیسا کہ ابھی کہا، یعنی جواز تقلید، یہ جواز تقلید جو موضوع حکم ہے یہ مختص کس کے ساتھ مختص ہے؟ جب علم حاصل ہو متعارف طریقے سے، مجتہد نے متعارف طریقے سے احکام کو، علم کو استنباط کیا ہے تو وہاں پر تقلید جائز ہے، اما اس کے علاوہ تقلید جائز نہیں ہے۔ پھر اسی پر اسی طرح فربما یدل، اور اسی طرح کبھی دلیل دلالت کرتی ہے علی عدم اختصاص ہی، حکم مختص نہیں ہے بھی اس قسم کے ساتھ، فی آخر، کسی اور قسم میں، مثلا تقلید کرنا حرام ہے اس عالم کے لیے جو احکام کے بارے میں جانتا ہے، بات واضح ہے نا، احکام فقہی کو جو مکمل طریقے سے مثلا جانتا ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ تقلید جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو احکام شریعہ کو صحیح طریقے سے جانتا ہے اس کے لیے تقلید حرمت، تقلید حرام ہے۔ اب حرمت تقلید، یعنی تقلید کا حرام ہونا، یہ کسی ایسے علم کے ساتھ مختص نہیں ہے جس علم کا سبب کوئی خاص ہو، وہ جس طریقے سے بھی اس کے پاس احکام شریعت ثابت ہو تو اس کے لیے تقلید کیا ہے؟ حرام۔ اب چاہے اسے الہام ہو جائے، چاہے خواب میں مثلا اسے یہ تمام احکام اس کو القاء ہو جائے، جس طریقے سے بھی ہو، اب اس کے پاس احکام شریعت ثابت ہیں، تمام احکام کے بارے میں جانتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ تقلید کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پر حرمت تقلید کو یعنی مختص نہیں کیا ہے، یعنی وہ عدم اختصاص ہی، حکم کو مختص نہیں کیا ہے بھی ایک قسم کے ساتھ، فی آخر کسی اور میں، یعنی حکم سے مراد یعنی حرمت تقلید کو کسی ایسے علم کے ساتھ مختص نہیں کیا ہے کہ جس علم کا سبب معین ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے کہ اعلی اختلافی، یہ اسی کے ساتھ فرماتے یہ پہلے اسی بات ہے نا، فربما يدل دلیل دلالت کرتی علی اختصاص حکم بقسم فی مورد وعدم اختصاص وعدم اختصاص الحکم به بقسم فی آخر مورد، آخر سے کیا؟ آخر مورد، ایک مورد میں حکم کو مخصوص کیا جاتا ہے ایک قسم کے ساتھ، اور ایک اور مورد میں حکم کو کسی اور قسم کے ساتھ مختص نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ فرماتے یہ مختص کرنا اور یہ نہ کرنا، یہ علی اختلاف الادلتی و اختلاف المقامات، یہ حکم کا مختص کرنا کسی موضوع کے ساتھ، یہ ادلہ کے اختلاف اور مقامات کے اختلاف ہونے کی اوپر ہے، اس کی وجہ سے ہے، بحسب مناسبات الاحکام والموضوعات، احکام اور موضوعات کے درمیان جو خاص مناسبت ہے اسی سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ یہ حکم آیا اس قسم کے ساتھ، اس موضوع کے ساتھ مختص ہے یا مختص نہیں ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ جو ادلہ اور یہ جو مقامات ہے اس کے علاوہ، من الامارات، امارات سے مراد یعنی ادلہ مقالیہ اور ادلہ حالیہ، یعنی ادلہ حالیہ اور ادلہ مقالیہ کے ذریعے سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ کہاں پر ایک حکم ایک موضوع کے ساتھ مختص ہے اور کہاں پر ایک حکم ایک موضوع کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت ہی آسان ہے، اس کے بعد پھر پہلے اسی کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یعنی قطع موضوعی نہیں، قطع طریقی محض کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر نہیں کوئی بات نہیں، وہی بات ہے جو پہلے گزر گئی۔ فرماتے قطع طریقی محض میں جیسا کہ کہا کہ فرق نہیں ہے، کہا کس اور کس کے درمیان فرق نہیں ہے،
یعنی وہ قطع جس کا سبب خاص ہو اور وہ قطع یعنی عام ہو. فرق نہیں ہے، یعنی دونوں صورتوں میں قطع حجت ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے کہ دونوں صورتوں میں قطع حجت ہے. وہی دلیل بیان کرتے جو پہلے دلیل گزر گئی ہے. بابا یہ قطع کیوں حجت ہے؟ یہ قطع طریقی محض جو کہ ابھی جو ہم نے پڑھا قطع کے بارے میں، یہ کیوں حجت ہے؟ فرماتے وہی دلیل ہے، پہلے دلیل گزر گئی. چونکہ قطع ذاتن کیا ہے گا؟ قطع ذاتن حجت ہے. قطع کیا گا؟ ذاتن حجت ہے. ذاتن حجت ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی سبب خارجی کی وجہ سے یہ حجت نہیں ہے. پس اس بنا پر وہی دلیل دہراتے ہیں جو دلیل پہلے گزر گئی تھی. یعنی نہ قطع کی حجیت کو کوئی نفی کر سکتا ہے، نہ قطع کی حجیت کو کوئی ثابت کر سکتا ہے. مثال دیا تھا نا جس طریقے سے آگ کی حرارت آگ کے لیے ذاتی ہے، اسی طریقے سے قطع کی حجت بھی ذاتی ہے. یعنی جو ہی انسان کو قطع حاصل ہوتا ہے تو اسی قطع حاصل ہونے کے ساتھ اس کی حجت بھی کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے. کوئی باتیں یہاں پر کوئی نئی باتیں ہیں. وبالجملہ خلاصہ کلام فرماتے کہ القطع فیما کان موضوعا عقلا، جہاں پر یہ قطع جو ہے موضوع ہو عقل کے لیے، عقلی طور پر یہ موضوع ہو، تو لا یکاد یتفاوت، اس صورت میں کوئی تفاوت نہیں ہے من حیث القاطع، قاطع کے اعتبار سے، ولا من حیث المورد، اور مورد کے اعتبار سے. یعنی اب قطع حاصل ہونے کے بعد مورد کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے، ولا من حیث السبب، سبب کے اعتبار سے اب یہ فرق نہیں ہے. لا عقلاً ولا شرعاً، عقلاً بھی اور شرعاً بھی. چونکہ عقلاً تو بات واضح ہے، یعنی قطع حاصل ہونے کے بعد عقل یہ کہتی ہے کہ اب اس کام کا کرنا ضروری ہے، اور یہ لما جو ہے دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ اب کیوں عقلاً اور شرعاً، یعنی قطع حاصل ہونے کے بعد سبب جو بھی ہو، مورد جو بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ لما رفت، چونکہ آپ نے جان لیا کہ من انہ لا تنالہ ید الجال نفیا ولا اثباتا، کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا ہے اس قطع تک نفی کرنے کے حوالے سے اور اس بات کرنے کے حوالے سے. اور یہ بات پہلے گزر گئی تھی. نفی کرنے کی صورت میں تناقض لازم آئے گا، نفی کرنے کی صورت میں تناقض اور تضاد لازم آئے گا نا، یہ بات پہلے گزر گئی تھی. چونکہ یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ چیز مثلا واجب ہے، کیونکہ قطع حاصل ہو گیا ہے، یہ چیز کیا واجب ہے، اور جس چیز کے وجوب کے بارے میں قطع حاصل ہو گیا ہے اب اسی کو مثلا شارع کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے. تو یہاں پر تضاد ہے. اما اس بات کی صورت میں تحصیل حاصل لازم آئے گا. ایک چیز کے بارے میں مجھے علم ہے، ایک چیز کے وجوب کے بارے میں مجھے علم ہے، مجھے قطع حاصل ہو گیا ہے، اب اسی کو دوبارہ شارع کیا کر رہا ہے؟ ثابت کر رہا. یہ تحصیل حاصل ہے یا دوسرے الفاظ میں لغو ہے. نماز جمعہ کے حجیت کے بارے، یعنی نماز جمعہ کے بارے میں مجھے قطع ہو گیا مثلا، اب قطع ہونے کے بعد نماز جمعہ واجب ہو جائے گی. اب پھر شارع یہ کہے کہ یہ قطع کیا ہے آپ کے لیے حجت ہے. فرماتے کہ قطع کی حجت جب ذاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ ثابت کرنا یہ تحصیل حاصل ہو لغو ہے. فرماتے کہ اب یہاں سے فرماتے کہ آیا کیا کسی نے قطع کے حجیت کی نفی کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کیا قطع کے مقدمات اگر عقلی ہو تو اس صورت میں اس کی حجت کو کسی نے نفی کی ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے نسبت دی ہے اخبارین کی طرف، کہا کہ اگر قطع کے مقدمات عقلی ہو تو اس صورت میں قطع حجت نہیں. بات واضح ہوئی نہیں؟ یعنی فرماتے ہیں کہ کیا قطع کے اسباب جو بھی ہو حجت ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں، جو بھی قطع کے مقدمات جو بھی ہیں حجت ہے، قطع کے اسباب جو بھی ہیں حجت ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض نے اخبارین کی طرف نسبت دی ہے کہ اگر قطع کے مقدمات اور اسباب عقلی ہو تو حجت نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ حکایات جو ان کی طرف جو نسبت دی ہے یہ ٹھیک
نہیں. یہ نسبت جو انہوں نے دی ہے ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے جو کہا کہ قطع کے مقدمات اگر عقلی ہو تو حجت نہیں ہے، اس سے مراد کچھ اور ہیں. اس سے مراد ان کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ قطع حجت نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں ابھی یہاں پر تفسیر کریں گے. دیکھیں وَإِن نُصِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ، اگرچہ بعض اخبارین کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انہ لا اعتبار بما، اس قطع کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے. اذا کان بمقدمات عقلیت، اگر قطع مقدمات عقلی سے حاصل ہو، یعنی قطع اسباب عقلی سے ہو تو حجت نہیں ہے کہا ہے. فرماتے کہ الا، مگر یہ کہ ان مراجعت کلماتہم، لیکن یہ کہ اخبارین کے جو کلمات ہیں ان کی طرف رجوع کرنے سے لا تساعد علی هذه النسبہ، یہ جو اس نسبت کے اوپر کیا ہے وہ مدد نہیں کرتی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو نسبت دی ہے یہ صحیح نہیں ہے. خود کہتے بل تشہد بکذبها، بلکہ کیا ہے مراجعہ کرنے سے یہ شہادت دیتی ہے بکذبها، بکذب نسبت. یہ نسبت کیا ہے جھوٹ ہے. یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ اخبارین کا یہ نظریہ ہے کہ قطع کے مقدمات، قطع کے اسباب اگر عقلی ہو تو قطع حجت نہیں ہے. یہ جو ان کی طرف نسبت دی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے. پس اس بنا پر اب پھر توجیہ کرتے ہیں. بابا انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا قطع کے بارے میں، تب تو یہ بات سامنے آ گئی ہے. تو فرماتے کہ ہاں انہوں نے جو قطع کے بارے میں جو توجیہ کی ہیں یا مقدمات عقلیہ کے بارے میں، اب یہ دو صورتوں سے خالی نہیں. فرماتے وَأَنَّهَا، یہ جو کلمات اخبارین ہیں، انما تکون، یا تو یہ جو کلمات ہیں یا تو اما فی مقام منع الملازمت بین حکم العقل بوجوب شیء و حکم الشرع بوجوبہ. بات واضح ہے. فرماتے ہیں ان کے جو اخبارین کے جو کلمات ہیں، یا ان کے کلمات یا ان کا مطلوب یہ ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان جو ملازمت ہے اس ملازمت سے انہوں نے کیا کیا انکار کیا. مثلا ذل مقدمہ کا وجوب اور مقدمہ کا وجوب کے درمیان وہاں پر کیا ملازمت پایا جاتا ہے. آپ نے علم اصول میں یہ پڑھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں پر جس چیز کے بارے میں عقل حکم لگاتی ہے تو وہاں پر شرع بھی حکم لگاتا ہے. یہ ملازمت ہے نا حکم عقل حکم شرع کے درمیان. تو فرماتے کہ یہ جو اخبارین کے جو کلمات ہیں ان کلمات سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ اس ملازمت سے انکار کرتے ہیں، ملازمت سے انکار کرتے ہیں. دیکھیں وَأَنَّهَا، یہ جو اخبارین کے جو کلمات ہیں، انما تکون، سوائے جو یہ جو کلمات ہے، اما یہ کہ فی مقام منع الملازمہ، ملازمت کے منع کے بارے میں ہے. کس کے درمیان ملازمت؟ بین حکم العقل بوجوب شیء، جہاں پر عقل حکم لگاتی ہے بوجوب شیء، ایک چیز کے وجوب کے بارے میں، مثلا مقدمہ کے وجوب کے درمیان، وہ حکم الشرع بوجوبہ، اور شرع بھی حکم کرے بوجوب شیء کے وجوب کے بارے میں. کما ینادی بہ، جیسا کہ آواز دیتا ہے بھی، اسی منع، بھی سے اسی منع ملازمت کے بارے میں، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، بلند آواز کے ساتھ، ما حکی عن السید صدر، جس کو حکایت کی گئی ہیں سید صدر سے. سید صدر الدین محمد باقر رضو، یہ قومی کوئی عالم ہیں، ان سے حکایت کی گئی ہے. یہ یہاں پر استدلال کے طور پر لاتے ہیں. یعنی اخبارین کے کلمات سے مراد یہاں پر ملازمت سے منع مراد ہے، جیسا کہ سید صدر الدین نے بھی اسی پر تاکید کیا ہے. بیال اثباتی سے مراد اسی پر زور دیا ہے. یہاں پر حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمت نہیں ہے، یہ مراد ہے، نہ کہ حجت کی قطع کی نفی ہے. بات واضح ہونے. یعنی اخبارین کے جو کلمات ہیں، کلمات سے مراد ملازمت سے انکار ہے، قطع کی حجیت سے انکار نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں فی باب الملازمہ، باب ملازمت میں فرج پذا وضو کرے. کافی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.